لاہور کے علاقے ولنشیا ٹاؤن میں پیش آیا ایک دل خراش واقعہ۔ لاہور کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ جس میں ایک ہی گھر کے اندر 3 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور بتانے والی جو خاتون تھی جو اس گھر سے چیختے ہوئے باہر نکلی کہ میرے بچوں کو کیا ہو گیا، میرے بچوں کو بچا لیں، کچھ ہی منٹوں کے بعد اس خاتون کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یعنی کہ پولیس اور ریسکیو نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ خاتون بھی جہاں بھاگ ہو چکی ہے۔ یعنی کہ مرنے والے لوگوں کی تعداد اس وقت 4 ہو چکی ہے۔ گھر کے سربراہ سمیت کس کس بندے کو حراست میں لیا گیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی کیا تصدیق ہوئی ہے، اور گھر پر موجود جو کھانا تھا اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور پولیس اس تمام تر وقوعے کے بارے میں کیا کہتی ہے، تفصیلات کیا ہیں، واقعہ کہاں کا تھا، بتائیں گے آج کے اس ویلوگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ لاہور کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ۔ امریکہ سے آئی ایک فیملی جو 15 دن پہلے پاکستان پہنچتی ہے، ولنشیا ٹاؤن میں جا کر ایک مکان رینٹ کا لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ 15 دن ابھی اس گھر میں رہتے ہوئے گزرے تھے۔ ناصر ڈوگر نامی شخص جس کا تعلق پسرور سیالکوٹ سے ہے، جبکہ اس کی بیوی علینا جس کا تعلق لاہور سے ہی تھا، انہوں نے مکان رینٹ کا لیا تھا ولنشیا ٹاؤن کے اندر۔ امریکہ میں نیشنلٹی ہولڈر تھے اور پاکستان یکم کو یہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک مکان رینٹ کا لیتے ہیں۔ وہاں پر 15 دن رہتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اچانک شام کے ٹائم ایک خاتون بھاگتی ہوئی اس گھر سے باہر نکلی اور سامنے دکان والوں کو کہتی ہے کہ ہمیں بچا لو۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ بھاگ کر اس کی بات سنتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر 3 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا۔ لیکن وہاں پر موجود لوگوں کو اس بات کی کوئی تصدیق نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا کہ یہ جو 3 لوگ موجود ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے یا کہ یہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہیں۔ انہوں نے فی الفور پولیس کو اطلاع دی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو خاتون تھی جو اس گھر سے باہر نکل رہی تھی چیختی ہوئی، اس کی حالت جو ہے وہ ناساز تھی، اسے بھی ایک ہسپتال کلینک پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر لے جاتے ساتھ جب اس کی طبی امداد اس کو دی جاتی ہے تو وہاں پر اس کی بھی یعنی کہ اس وقت 4 لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ ہو چکا ہے، یعنی کہ 4 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پولیس کو اس بات کا جب پتہ چلا تو وہاں پر ریسکیو 112 کو بھی بلایا جاتا ہے، کیونکہ پولیس کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو دیکھ سکے کہ یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے، ڈیڈ ہو گیا ہے۔ جس کے بعد پولیس ریسکیو 112 کو بلاتی ہے، وہ آ کر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ جس کے بعد کچھ ہی منٹوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو خاتون تھی جس نے بتایا تھا اس کی بھی موت واقع ہو چکی ہے، یعنی کہ 4 لوگوں کی ایک ہی گھر سے ہلاکت کا معاملہ سامنے آنا، خوف و ہراس پھیل گیا اس پورے علاقے کے اندر۔ پولیس، CCD پولیس، انویسٹیگیشن ونگ کی پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، اور اس کے بعد PFSA اور فرانسک کی ٹیمیں بھی تمام تر وقوعے کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں پر موجود جو کھانا تھا اس کو چیک کیا گیا، اس کو قبضے میں لیا گیا فرانسک کے لیے اور لیبارٹری کے لیے، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ان بچوں کی موت جو ہے وہ اس کھانے کے اندر زہر ملانے سے تو نہیں ہوئی۔ جس کے بعد وقوعے کا جائزہ لینے کے بعد ناصر ڈوگر جو اس گھر کا سربراہ تھا اسے حراست میں لے لیا گیا، اور وہاں سے ایک کیپسول ملا ہے PFSA اور فرانسک کی ٹیموں کو۔ ابھی اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ ناصر ڈوگر کو حراست میں لیا گیا جس کا تعلق پسرور سیالکوٹ سے ہے، جبکہ علینا اس کی جو بیوی تھی یہ لاہور سے ہی ہے، لیکن یہ امریکہ کے اندر رہتے تھے۔ 3 بچے جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ 17، 11 اور 9 کے درمیان ان کی عمریں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر جو کھانا تھا اس میں چاول، چنے اور میٹھے چاول شامل تھے، وہ کھانا بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ناصر ڈوگر کو جب پولیس، انویسٹیگیشن ونگ کی پولیس، CCD پولیس کی ٹیمیں اور جو دوسرے لوگ موقع پر موجود تھے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں پر تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں گھر کا کچھ سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، اور جب 3 ٹیموں پر مشتمل لوگوں نے الگ الگ لے جا کر اسے پوچھا تو اس کا جو جواب تھا وہ تینوں دفعہ الگ الگ تھا۔ اس سے پولیس کو شک گزرا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کہ یہ بندہ اس تمام تر معاملے کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس نے اسے مزید انٹروگیشن کے لیے گرفتار کر لیا ہے، اور اسے انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ تھانے میں لے گئی ہے گرفتار کر کے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں،
اس گھر کے اندر جو علینا کے ورثاء تھے وہ لوگ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب ان تینوں 4 لوگوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور پوسٹ مارٹم میں یہ تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. کیا واقعتاً ہی زہر کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے یا پھر کھانا جو تھا اس کے اندر کچھ ملایا گیا یا کھانا پہلے سے خراب تھا یا اس کیپسول کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے ابھی اس پر مزید انٹیروگیشن ہوگی. پی ایف ایس سے فرانسک کی ٹیمیں یا لیبارٹری کے اندر اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور رپورٹ آنے کے بعد تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ ان 4 لوگوں کی ہلاکت کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح سے رونما ہوا اور ملزم یہ جو ناصر ڈوگر ہے یا پھر یہ ملزم بنے گا یا پھر مدعی مقدمہ بنے گا. پاکستان کے اندر روزانہ ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کسی جگہ پر لڑائی جھگڑا گھریلو معاملات پر والدین بچوں کو کبھی بچے والدین کو اس طرح کے معاملات پر مار دیتے ہیں اور اس پر پولیس تحقیقات کے بعد ملزمان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. لیکن ایسے ملزمان کو فی الفور ٹھکانے لگانا چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں فی الفور سزا مل سکے. اب یہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے کہ 4 لوگوں کی ہلاکت ایک ہی گھر سے ان کی خبر کا ملنا, امریکہ سے پاکستان پہنچنا, 15 دن اس گھر میں رہنا اور اس کے بعد 4 لوگوں کی زندگی کا ختم ہو جانا. پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب کیا حقیقت سامنے آتی ہے. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.